بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 پارہ 3 آیت الکرسی۔ ہمارا سبق چل رہا ہے، یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکا ہے، دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، سنبھالنے والے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ نہیں آتی اس کو اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو وہ یشفع سفارش کرے گا عندہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے پاس، الا باذنہ سوائے اس کی اجازت کے۔ یعلم جانتا ہے وہ ما بین ایدیہم جو تمہارے ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون واو کے معنی ہے اور لا کے معنی ہے نہیں، یا اور واو نون، اس کے معنی ہے واو کے معنی ہے وہ اور واو نون کے معنی ہے وہ سب۔ بیچ میں لفظ ہے حیط، احاطہ، احاطہ یحیط احاطۃ، کسی چیز کا احاطہ کرنا، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتا۔ بشیء، شیء کسی چیز، با کا، من علمہ ہی ضمیر کا مرجع اللہ، اللہ کے علم سے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، یعنی دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ، کہ اللہ کا علم حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ساری دنیا جہاں کے تمام لوگوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اگر آپ ایک انگلی ایک سمندر میں ڈال دیتے ہیں اور اس انگلی کو باہر نکالتے ہیں، وہ جو انگلی پر لگا ہوا پانی اور سمندر کے پانی کا جو آپس میں تناسب ہے، موازنہ ہے، یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں چیزیں ہیں، حادث ہے کل نہیں ہوں گی، اور لمیٹڈ ہے۔ اور اللہ کا جو علم ہے وہ لمیٹڈ، اور لمیٹڈ اور جس چیز کا لمٹ ہو ان دونوں کا آپس میں موازنہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بندہ پوچھ لے کہ بھئی عقل بڑی ہے یا بھینس۔ اب عقل اور بھینس کا آپس میں لوگ پوچھتے ہیں، بھئی موازنہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بھینس موجودات میں سے ہے اور عقل ایسی چیز ہے کہ جو حسیات میں سے نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ساری عقلیات سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن الا مگر بما شاء، شاء میں ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف روڑا، جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ دنیا میں جس کے پاس، چاہے نبی کے پاس ہے، چاہے فرشتے کے پاس ہے، چاہے ولی کے پاس ہے، چاہے فرد کے پاس ہے، جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور باقی تمام دنیا جہاں کے سارے لوگوں کا جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور عطائی علم ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی، جس کو جتنا سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دیا ہے، کہ جس کا پھر انبیاء علیہم السلام کے علم کا جنا آپس میں جو باقی امتی ہے، انسان ہے، ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا علم بہت زیادہ، پھر ان علوم میں انبیاء میں پھر آپس میں جب موازنہ کرے تو سب سے زیادہ علم اللہ نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو گویا کہ مراتب ہے یہ۔ اب مراتب کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، اور خالق اور مخلوق، حادث اور قدیم، جو چیز جس کو جو ہے نا پناہ ہے اس کا علم،
اور جس کو فنا نہیں ہے اس کا علم، اس کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا. تو ولا یحیطون بشیء، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا، من علمہ، اللہ کے علم سے، الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہے. واسع اردو کا لفظ ہے، وسعت ادھر گنجائش، کشادگی. کرسیہ، اللہ کی کرسی، لیکن اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ کرسی کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اللہ کی اتھارٹی، سلطنت، مملکت، بادشاہت. یہ وسع کرسی ہو، جیسے دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کرسی کی جنگ ہے، تو کرسی کی جنگ نہیں ہوتی، جنگ تو سلطنت کی ہے، حکومت کی ہے. تو وسع کرسی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قوت ہے، طاقت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، وہ اس نے وسعت کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نا گھیرے لیا ہوا ہے. کس کو؟ السماوات، اور زمین آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت نہیں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں رازق اللہ، خالق اللہ، ساری چیزیں اللہ ہی دیتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاہد آتا ہے، انہوں نے جب پتھر کو مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اس کیڑے کے جو ہے نا منہ میں سبز پتھر بھی چکنا، جس میں کوئی سوراخ نہیں، ہوا کا کوئی جو ہے نا گزر نہیں، اور اس کے اندر کیڑا ہے، کیڑا بھی سانس لے رہا ہے، اور اس کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رزق کا انتظام کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کان قریب کیے تو وہ تسبیح پڑھ رہا تھا، سبحان من یرانی ویعرف مکانی، جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جانتا ہے، مجھے بلایا، مجھے یاد رکھا ہے، مجھے بلایا نہیں، اور مجھے رزق دے رہا ہے. اور یہاں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بھی نہیں بلایا. ہم رزق کے لیے ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو رازق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کیڑے کو جس کا کوئی دنیا میں کوئی لینا دینی، اللہ اس کو رزق پہنچا رہے ہیں. تو میرے اور آپ کا جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اچھا رزق دیں گے. ولا یعودہ، اور نہ یعود، حفظہما، ہما ضمیر کا مرجع یہ آسمان و زمین، ان دونوں کی حفاظت. ترکیب اضافی ہے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. نہیں تکاتی کس کو؟ اللہ. اب دیکھو یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، گویا کہ یہ نہیں تکاتی یا نہیں اکتاتی، دونوں معنی ہیں. ان دونوں کی حفاظت نہیں تکاتی کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اب یہ جو ہما، یہ دیکھو یہ جو ہو ہے، اس کے اوپر جو پیش ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. اب دیکھو نا، وسع کرسیہ، یہاں کرسی فاعل ہے، اس کے اوپر یہ کرسیہ، ادھر مفعول. حالانکہ عربی کا اصول یہ ہے فاعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بعد میں ہوتا ہے. کبھی چونکہ ضمیر ہے، ضمیر کو، پروناؤن کو چونکہ آپ ناؤن سے یا ورب سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس کو پیچھے. تو وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تکاتی، نہیں اکتاتی ان دونوں کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بیٹے کی ضرورت اور نہ باپ کی ضرورت. ہمیں بیٹا کیوں چاہیے؟ کہ ایک ٹائم آتا ہے تک جاتے ہیں، ایک ٹائم آ جاتا ہے اکتا جاتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے، اس لیے ہمیں نائب کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بیٹے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ماں باپ کی بھی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا اور نہ اس نے کسی کو جنا. گویا کہ اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور دنیا میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ العلی، بلند ترین، اعلی، العظیم، عظمت والا ہے.
اللہ تبارک و تعالی علی ہے اور عظیم ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، جس کی میں نے پہلے بھی فضیلتیں بتا چکا ہوں، اور ان میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اگر اس کو پڑھتے ہیں تو آدمی اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، گویا کہ آپ جیسے ہی موت اور آپ جنت میں آپ کا داخلہ، لیکن ہر فرض نماز کے بعد۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے فرائض بھی آ گئے اور ساتھ میں آیت الکرسی کا پڑھنا بھی۔ اور دوسری فضیلت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے جب آپ اس کو سو کے پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک اپنی طرف سے حفاظت کرنے والا مقرر کرتا ہے، اور ساری رات شیطان اس بندے کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ آج کل سارا مسئلہ ہمارا تو جنات کا ہے، شیاطین کا ہے، گھر گھر سارے اسی میں جو ہے نا مصیبت میں مبتلا۔ تو اگر بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لے اور پڑھ کے سو جائے تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی سکھائے بھی اور ان سے پڑھنے کی تلقین بھی کرے، تاکہ یہ سارے شیطان کے جو اثرات ہیں، اور پھر خصوصاً آج کل کے زمانے میں یہ جو واش روم ہے نا، واش روم یہ شیطان کا گھر ہے۔ تو اب بیڈ روم میں شیطان کا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے آج کل گھروں میں اس کے اثرات پہلے آپ سب جانتے ہیں۔ واش روم کہیں گھر کے کونے میں ہوتا تھا تو شیطانی اثرات بھی کم تھے۔ اب چونکہ واش روم بیڈ روم کے اندر ہے، اس لیے شیطانی اثرات، اس لیے جو ہے نا لکھا ہے کہ دروازہ کبھی بھی باتھ روم کا کھلا نہیں ہونا چاہیے، دروازہ ہمیشہ باتھ روم کا بند ہو، بس ضرورت کے لیے کھلے۔ اور ضرورت کے لیے میں اس دن ادھر بچوں کو بھی بتا رہا تھا کہ دروازہ کھلے اور کھلتے ساتھ ہی آپ بند کریں، بلا ضرورت باتھ روم کا دروازہ۔ باتھ روم میں کپڑے نہیں ہونے چاہیے، بس کپڑے جو باتھ روم میں آپ نے چینج کیے اس کو سیدھا جدھر آپ نے ڈالنے ہیں ادھر ڈال دے لانڈری میں، ادھر باتھ روم میں جو نہ ہو، اور باتھ روم کا دروازہ بند۔ اور جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور واپس آتے ہوئے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھے، تاکہ جو ہے نا وہ جو اندر کا بیڈ روم ہے، گھر ہے، بندے کا رہنے کی جگہ ہے، وہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو۔ اب اس سے آگے تو ہم کر نہیں سکتے کہ باتھ روم کو اٹھا کے کہیں اور منتقل کر دے، اتنا تو کر سکتے ہیں وہاں رکھتے ہوئے اس کے حفاظت کا جتنا ہم بندوبست کر سکتے ہیں، شیطان سے اس کو محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق